بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ صبر و شکر کی دونوں حالتیں مسلمان بندہ مومن کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق انتہائی کلیدی اور بنیادی اہمیت کے حامل اور صاف اخلاق ہیں۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں صبر و شکر کے متعلق مسلمان بندہ مومن کو بار بار تاکید و ترغیب فرمائی ہے۔ اللہ کی طرف سے دنیا میں بندے کو جہاں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا ہے، وہاں بندہ مومن کو کچھ تکلیف اور مسائل میں ڈال کر آزمائش بھی کی گئی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی حقیقی اور سچی بندگی یہی ہے کہ وہ زندگی میں آنے والی تکلیف پریشانیوں پر بغیر کسی شکوہ اور شکایت کے اپنے رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر و استقامت سے حالات کا سامنا کریں، اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں، رحمتوں، برکتوں اور نوازشات کا شکر اپنے رب کی بندگی، عبادت، ریاضت اور اس کی مخلوق کی خدمت کے ساتھ ادا کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ ایمان میں صبر کا وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صبر اور ایک حصہ شکر ہے۔ صبر کے معنی کسی چیز سے رک جانے یا کسی چیز پر ڈٹ جانے اور اللہ کی منع کردہ باتوں سے باز رہنے کے ہیں، یعنی نفس کا ان تمام برائیوں کے خلاف ڈٹ جانا اور استقامت حاصل کرنا جن کے بارے میں قرآن و حدیث مسلمان بندہ مومن کو باز رہنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے خلاف اپنی ذات کو استقامت کے ساتھ روکے رکھنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گناہوں کا ارتکاب نہ کرنا، اور کسی بھی قسم کے جانی اور مالی نقصان پر اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ شکایت دل و زبان سے نہ کرنا، اور ہر طرح کے نقصان کا نعم البدل اور ہر مصیبت کی دور ہو جانے اور ختم ہو جانے کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتے رہنا صبر کہلاتا ہے اور صابرین کا شیوہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ اور دوسری بہترین صفت شکر ہے۔ شکر کا مطلب ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی دل و زبان سے اور اپنے بہترین عمل سے قدردانی کرے، اور خوش دلی کے ساتھ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی زندگی پر راضی رہنا اور بندے کی زندگی کا حسن بڑھاتی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اس ذات باری تعالیٰ کا اپنے بندے پر حق ہے۔ بندہ صرف اگر اپنی ذات پر ہی غور کرے تو اندازہ ہوگا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم اپنے جسم کے اعضاء اور ان سے جڑی وہ تمام نعمتیں جن سے ہم ہر وقت فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور صحت اور تندرستی جیسی بے شمار نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائیں تو ان کا شمار اور شکر ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ بندے کا اپنے رب کے ساتھ حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ لگایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل و زبان سے ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ بندہ مومن کی شکر گزاری ایک ایسا بابرکت عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر گزاری کرنے پر اللہ تعالیٰ صرف نعمتوں میں اضافہ نہیں فرماتا ہے، بلکہ شکر گزاری کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سے اپنا عذاب بھی دور فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیار بھرے انداز سے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ بڑا قدردان اور سب حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ در حقیقت صبر و شکر دونوں ایک دوسرے میں داخل ہیں۔
اور بندہ مومن کے تقوی کی بنیاد بھی صبر و شکر ہی ہے، اور مسلمان بندہ مومن کے دین کی تکمیل بھی انہی دونوں صفات سے ممکن ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے مشکل وقت کو آسانی اور راحت سے نہ بدل دے اور تمہاری تنگ دستی کو ختم فرما کر خوشحالی عطا نہ فرما دے، اس وقت تک اپنے مقام پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہو اور صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو اور اپنی حد سے تجاوز نہ کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو صبر و ضبط، حفاظت حال اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کی اسلامی احکامات کے مطابق نگہبانی کرنے کا حکم دیا ہے اور انہیں ترک کرنے یعنی چھوڑ دینے یا غافل ہونے سے ڈرایا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر چیز کا ثواب اس کے اندازے کے مطابق ہوتا ہے، لیکن صبر کا ثواب بے حد اور بے شمار عطا کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ صبر اور حدود اللہ کی حفاظت میں اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے اور اپنے نفس کو منع کردہ باتوں سے روک لیتا ہے تو اللہ بندے کو وہ تمام نعمت عطا فرماتا ہے جس کا اس نے بندے سے وعدہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم صبر کے سلسلے میں متوکلین کا شیوہ اختیار کرو اور صبر اور توکل کے ذریعے محسنین یعنی اللہ کے نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ ان پاکیزہ صفات اور خصائل کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تمہیں اپنا مقرب بندہ اور دوست بنا لے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، لہٰذا صبر دنیا اور آخرت میں ہر نیکی و سلامتی کی بنیاد ہے، اور صبر ہی کی بدولت بندہ مومن تسلیم و رضا کے مقام کی طرف ترقی کرتا ہے اور اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ کے نیک اور محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔